نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرات گرامی، آج جو حدیث انور آپ اس کا درس لے رہے ہیں، یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ ہر حدیث سے پہلے اس کے مضمون کے مطابق عنوان قائم کرتے ہیں، پھر اس پہ کتاب اللہ سے استشہاد لاتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ احادیث طیبات خواہ وہ مرفوعہ متصلہ ہوں یا حدیث مرسلہ منقطع ہوں، وہ تائید کے طور پہ اس عنوان کے تحت لاتے ہیں۔ لیکن جہاں مضامین احادیث شروع ہوتے ہیں، وہاں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ حدیث مرفوعہ متصلہ کے علاوہ کسی اور حدیث کا تذکرہ کریں۔ آج جس حدیث کا ہم تذکرہ کرنے چلے ہیں، اس کا عنوان قائم کرتے ہوئے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اللہ عز و جل کے اس ارشاد کو، جسے سورہ انبیاء میں تذکرہ کیا گیا ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن ہم انصاف کے لیے میزان کو، ترازو کو نصب کریں گے، اور یہ کہ اس عنوان میں اس بات کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ بنی آدم کے جتنے بھی اعمال و افعال ہیں، ان کے اقوال ہیں، کل قیامت کے دن ان کا بھی وزن کیا جائے گا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ قسطاس ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ قرآن عزیز میں جو یہ لفظ استعمال ہوا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ لفظ قسطاس عربی کا لفظ نہیں بلکہ یہ رومی ہے، اور اس سے منقول ہو کے یہ عربی میں استعمال ہوا ہے، تو یہ منقول عربی کہلائے گا۔ آپ حضرات نے مرقات میں منقول کی قسمیں پڑھی ہیں، عرفی، لغوی، شرعی، ان میں سے یہ منقول ہے۔ اور اب یہ لفظ قسط کا لفظ جو ہے، یہ دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ آگے چل کے میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ تو یہ اصل لفظ جو ہے وہ رومی ہے، اور رومی سے یہ عربی میں منتقل ہوا ہے، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ ابھی لفظی ترجمہ سنتے جائیں۔ اس کا معنی عدل بھی آتا ہے اور قسط کا معنی ظلم بھی آتا ہے۔ کس طرح سے وہ بھی عرض کروں گا۔ قسط یہ اصل میں مصدر ہے، اور مجرد سے ہو قاسط، یہ ظلم کے معنوں میں، اور اگر یہ مزید فی سے ہو باب فعل سے مقسط، تو یہ انصاف کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ حمزہ سلب کے لیے آ جائے گا، اور ظلم کا سلب وہ انصاف کہلاتا ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اما القاسط هو الجائر، جب یہ مجرد سے اسم فاعل ہوگا تو یہ ظلم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ عنوان قائم کر کے اب حدیث لائے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ اپنے شیوخ احمد ابن اشکاب اور دوسرے احباب سے
جن میں محمد ابن فضیل ہیں، اس کے بعد عمار ابن قعقع ہیں، ابی زرعہ ہیں، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم کا ارشاد ہوا، کلمتان حبیبتان، دو جملے ایسے ہیں جو رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم کو محبوب ہیں، رحمان کو محبوب ہیں، جن کی ادائیگی زبان پہ نہایت ہی آسان، اور کل قیامت کے دن جب میزان پہ ان کا وزن ہوگا تو یہ سب سے زیادہ ثقیل اور بھاری ہوں گے۔ اور وہ کون سی جملے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ مفہوم ہے اس حدیث انور کا، جس کا عنوان امام بخاری علیہ الرحمہ نے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیامہ قائم کیا ہے۔ آج تین باتوں کا میں اس میں اجمال کے ساتھ تذکرہ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کریم جل مجدہ نے جو عظمتیں ہمارے فقہاء رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہمارے محدثین کو عطا کی ہیں، یہ صرف اور صرف انہی کا حصہ ہے۔ یہ کسی اور دنیا کے کیسے ہی افراد کیوں نہ ہوں، دنیاوی عز و جاہ کے کتنے ہی مالک نہ ہوں، رب تعالیٰ نے یہ عظمتیں صرف ان دو گروہوں کو عطا کی ہیں، جن میں ایک فقہاء ہیں اور دوسرے محدثین ہیں۔ اس سے آپ کو کبھی بھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مولوی کیوں بن گئے۔ رب کریم جل مجدہ نے اور اس کے محبوب مکرم نے جو عظمتیں، جو مقام علماء کو، فقہاء کو اور محدثین کو عطا کیا ہے، یہ کسی اور کو نہیں مل سکا اور نہ ملے گا۔ اس کے لیے میں آپ کو دو حدیثیں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ پہلی جو حدیث میں عرض کر رہا ہوں، اسے امام ابو داؤد نے بھی، ترمذی نے بھی، اور ہماری یہ جتنی بھی کتابیں ہیں، خواہ وہ جوامع ہوں، امام بخاری ہوں، امام مسلم بن حجاج قشیری ہوں، ابو عیسیٰ ترمذی ہوں، یا تین سنن کی جو کتابیں ہیں، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ان سب نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ عن عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، قال، آپ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا ارشاد ہوا، نضر اللہ عمران سمع مقالتی، وہ خوش قسمت ہے، اچھے بخت والا ہے وہ آدمی جس نے میرے الفاظ کو سنا، میرے مقولہ جات کو سنا اور اسے یاد کیا، فحفظہا، پھر اسے یاد کیا، ووعاہا، اور اسے سمجھا، وَأَدَّاہا، پھر اس کے بعد بعین ہی ان الفاظ کو آگے ادا کر دیا، فَرُبَّ حامل فقہ، آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے یہ علم کے حامل، یہاں فقہ سے مراد علم ہے، علم حدیث کے حامل ایسے آپ کو ملیں گے کہ جن کو وہ بیان کر رہے ہیں وہ افقہ منہ، بیان کرنے والے سے کہیں زیادہ فقیہ ہوں گے، اس سے مسائل کا وہ استخراج کریں گے اور دنیا بھر کے لیے وہ سہولتیں مہیا کریں گے، ان کی پریشانیوں کا
ازالہ کریں گے ان احکام کا استدلال کرنے کے بعد۔ اس سے دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ ایک محدث ہے اور ایک فقیہ ہے۔ فقیہ کے بارے میں یہ بات ظاہر کی گئی کہ جو وہ کچھ جانتا ہے اس حدیث کے بارے میں وہ محدث نہیں جانتا۔ محدث نے الفاظ تو یاد کر لیے لیکن اس سے احکام کیا نکلتے ہیں، استدلال کیا ہوتا ہے، وہ دور کی خبر بھی شاید اس کی نہ رکھ سکے۔ قرآن عزیز نے انہی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ، رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو تمہارے سامنے ظاہر فرمائے جو قرآن و سنت سے احکام کا استخراج کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث آپ کے لیے عرض کرتا ہوں۔ عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ عنہما روایت ہے، قال، آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا ارشاد ہوا، اللہم ارحم خلفائی، حضور فرماتے ہیں دعا مانگتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ میرے جو خلیفہ ہوں گے ان پہ رحم فرمانا۔ قلنا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے بارگاہ مصطفی میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ من خلفاؤک، حضور آپ کے خلیفہ کون ہوں گے؟ تو سرکار کا ارشاد ہوا، قال الذین یروون احادیثی، میرے خلیفہ وہ ہوں گے جو میری احادیث کو روایت کریں گے، وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ، اور پھر وہ لوگوں کو سکھائیں گے۔ اب یہ شرف ایک ایسا ہے جو ان تمام لوگوں کو حضور کے اس دور سے لے کے آج تک بلکہ قیامت تک کے لیے جہاں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، سرکار کی دعا انہیں پہنچتی رہے گی۔ اس واسطے یہ جو فن ہے علم حدیث کا، فقاہت کا، یہ ایسا ممتاز فن ہے کہ ملائکہ بھی، انبیاء بھی اور امام الانبیاء بھی صلوات اللہ علیہم اجمعین ان کے لیے دعا گو ہوتے ہیں کہ مولا تعالیٰ انہیں ہر قسم کی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے محفوظ رکھنا تاکہ یہ تیرے دین کی اشاعت کرتے رہیں۔ تو دعائیں ہمیں تبھی پہنچیں گی جب ہم اس پہ عمل کی کوشش کریں گے۔ اب آئیے دوسری بات جو میں آپ کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بخاری شریف ہے اور دوسرے امام بخاری علیہ رحمہ ہیں، جس کی آج ہم آخری حدیث پڑھ رہے ہیں۔ یہ بخاری، امام بخاری کے بارے میں ایک دو باتیں عرض کر کے، سیدنا امام بخاری علیہ رحمہ کا نام آپ کے القابات کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہے، امیر المومنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل بخاری۔ آپ کی پیدائش یہ بخارا میں ہوئی اور والد گرامی کا نام ہے اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ جوفی۔ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ آپ کے والد گرامی بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے اور والدہ نے آپ کی تربیت فرمائی۔ سیدنا امام بخاری علیہ رحمہ کی جو پیدائش ہے وہ 13 شوال سن 194 ہجری کو۔ اب اس سے ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ کی پیدائش سن 880 ہجری ہے، سن 80 ہجری، اور وصال 150 میں آپ کا ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے وصال کے کوئی 40
سال کے لگ بھگ بعد سیدنا امام بخاری پیدا ہو رہے ہیں، اور جو زمانہ امام ابو حنیفہ کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے وہ انہیں امام بخاری کو نصیب نہیں۔ یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، کسی اور محدث میں یہ بات آپ کو نہیں ملے گی، نہ امام مسلم ابن حجاج قشیری ہیں، نہ صاحب ترمذی، نہ ابو داؤد، نہ نسائی، نہ ابن ماجہ، نہ دیگر محدثین، کسی میں یہ بات نہیں ملے گی۔ لیکن امام بخاری علیہ الرحمہ کو نامعلوم کیا ہوا کہ امام صاحب کا کبھی مسلک آ جائے تو نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، وہ یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں قال بعض الناس، کہ بعض احباب اس بارے میں یوں کہتے ہیں، اور ان کا شاید زوم یہ ہے، خیال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ احادیث سے شاید آگاہ نہیں تھے، ایسے جیسے کہ میں ان احادیث سے آگاہ ہوں۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ سیدنا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ تابعی ہیں، آپ نے متعدد صحابہ کی زیارت کی ہے، اگر فرض کرو سب کی نفی کر دیں تو یہ خود امام بخاری بھی مانتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت امام صاحب کو نصیب ہوئی، تو جب زیارت نصیب ہوئی تو آپ تابعی بنے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے اور اس کے بعد ان لوگوں کا ہے جو مجھے میرے بعد آنے والے۔ تو یہ دور سیدنا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا ہے۔ سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ، جن کے بارے میں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ مسلک کے اعتبار سے وہ سیدنا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بالکل خلاف چلتے ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں الناس عیال فی الفقہ لابی حنیفہ، جتنے بھی فقہا ہیں آپ کو نظر آئیں گے یہ سب امام ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں۔ سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ امام محمد کے شاگرد تھے، آگے ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ ایسے شخص، اور خود سیدنا امام بخاری علیہ الرحمہ شافعی مسلک کے ہیں، اور اپنے امام کے قول کو چھوڑ کے تو کوئی شخص امام کے بارے میں اس طرح کی بات کرے تو وہ اچھا تو نہیں لگتا۔ سراج الامہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر دین سریہ پہ چلا جائے، حضرت سلمان فارسی سے کہا تھا کہ اگر دین سریہ میں بھی چلا جائے تو تیرے ملک کا ایک شخص ایسا ہوگا جو دین کو وہاں سے اتار لائے گا، اور وہ سب اتفاق کرتے ہیں کہ یہ پیشگوئی حضور سیدنا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بارے میں تھی، سراج امت کہلاتے ہیں۔ اس لیے یہ بات میں نے آپ کے لیے عرض کی ہے تاکہ آپ کو ذہن میں رہے۔ سیدنا امام بخاری علیہ الرحمہ انتہائی ذہین تھے، اسی لیے امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، انتہائی۔ جس طرح سے آج کمپیوٹر ہے نا، کمپیوٹر، اس میں کوئی چیز فیڈ کر دیں آپ، 10 سال کے بعد بھی بٹن دبائیں گے تو جو کچھ فیڈ کیا ہے وہ سب سامنے آ جائے گا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ آپ کے سامنے 10 بندے مختلف حدیثوں کا اختلاط کر کے کسی کی سند کسی متن سے ملا دی، کسی کا متن کسی سند سے ملا دیا، الفاظ میں ہیری پھیری کر دی، اور پھر امام بخاری سے پوچھتے تھے کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں تو آپ فرماتے تھے کہ نہیں، یہ جو سند بیان کی ہے اس حدیث کی نہیں فلاں کی ہے، یہ متن اس سند کا نہیں بلکہ یہ فلاں سند کا ہے۔ اس طرح سے آپ کا ذہن تھا۔ اتفاق ایسا ہوا
کہ بچپن میں آپ کی بینائی چلی گئی، والدہ بڑی پریشان ہوئی، عابدہ زاہدہ تھی، راتوں کو اٹھ اٹھ کے بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگتی تھی امام بخاری علیہ الرحمہ کی بینائی کے لیے۔ پھر ایک رات ایسا ہوا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خواب میں ملے اور بشارت عطا کی کہ آپ کے بیٹے کو رب تعالیٰ نے بینائی عطا کر دی ہے، اور صبح اٹھے تو امام بخاری کی بینائی لوٹ چکی تھی۔ یہ سیدنا امام بخاری علیہ الرحمہ ہیں، اور یہ ان افراد میں سے ایک ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا اور بخارا میں بڑی مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑا ہے، اور بخارا میں جب ان کی تدفین ہوئی تھی تو مدتوں آپ کی قبر انور پہ جو مٹی ڈالی گئی تھی اس سے خوشبو آتی رہی تھی۔ یہ سیدنا امام بخاری علیہ الرحمہ ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے لیے بخاری شریف کے بارے میں دو ایک باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ بخاری شریف کا جو اصل نام ہے، ہم تو بخاری شریف کہتے ہیں، اس کا اصل نام جو ہے وہ ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننہ و ایامہ۔ یہ آپ کا بخاری شریف کا پورا نام ہے۔ سیدنا امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو 8 عنوانات سے مزین کیا ہے، اور جس حدیث کی کتاب میں 8 عنوانات کو جمع کر کے احادیث کو کلیکٹ کیا جائے وہ جامع کہلاتی ہے۔ ان کے عنوانات جن کے تحت وہ ان احادیث کو جمع کرتے ہیں، ایک ہے، پہلا ہے سیر، دوسرا تفسیر ہے، تیسرے آداب ہے، چوتھے عقائد، اور پانچویں فتنے کی حدیثیں اس میں جمع کی جاتی ہیں، پھر احکام ہیں، شروط ہیں، اور 8واں عنوان جس کے تحت احادیث کو جمع کرتے ہیں وہ مناقب ہے۔ انبیاء کرام کے فضائل اس میں آئیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے آئیں گے، متعلقین کے آئیں گے، علماء کے آئیں گے، یہ مناقب۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے 8 لاکھ احادیث جو صحیحہ، مرفوعہ، متصلہ آپ کو یاد تھی بمع جر و تعدیل کے، ان میں سے آپ نے جن احادیث کا انتخاب کیا ہے بخاری شریف کے لیے، ان کی تعداد جو کل بنتی ہے وہ 7397 ہے، 7397 ہے۔ آپ کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کسی حدیث کو اپنی فائل میں نقل کرنا چاہتے تھے تو پہلے غسل کرتے، اس کے بعد آپ 2 نفل پڑھتے، پھر استخارہ کرتے، اور پھر جب اشارہ ملتا تو اس حدیث کو آپ اپنی کتاب میں لکھ دیتے۔ اس طرح سے آپ نے 6 سال پورے صرف کیے ہیں بخاری شریف کی ان احادیث کو جمع کرنے میں۔ تو اس کی اہمیت آپ سمجھ لیں۔ ایک وقت تھا جب امام شافعی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الموطا، قرآن عزیز کے بعد سب سے صحیح تر کتاب جو جمع کی گئی وہ موطا امام مالک ہے، لیکن یہ اس وقت کی بات تھی جب امام بخاری علیہ الرحمہ
بخاری کے اس مجموعے کو سامنے نہیں لائے تھے، اور جب پھر بخاری شریف سامنے آئی ہے